السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کن کن جگہوں پہ پڑھنا چاہیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ پوری امت مسلمہ تک یہ پیغام پہنچ سکے اور لوگ اسلام سے مستفید ہو سکیں۔ تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم فرمایا کہ مختلف جگہوں پہ پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کا مقصود کیا ہوتا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب انسان کوئی اذان دیتا ہے تو اذان دینے میں جیسے جیسے اذان شروع ہوئی پھر یہاں پہ پہنچا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، تو یہاں پہ حکم یہ ہے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھو۔ اس کی وجہ کیا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہوتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نیکیوں کی طرف۔ تو یہ لا حول ولا قوۃ اس کر کے پڑھتا ہے کہ وہاں پہ یہ الفاظ نہیں بولتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن یہ بولتا ہے کہ اے اللہ نیکی کی قوت اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ صرف تیری طرف سے ہے، میں یہ نیکی نہیں کر سکتا جب تک اے اللہ آپ نہیں چاہیں گے۔ تو اس کر کے یعنی کہ یہ اللہ سے نیکی مانگ رہا ہوتا ہے اور اس وقت وہ کہتا ہے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اچھا، پھر بعض اوقات دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی ایسا معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں پہ شیطان کا بہت زیادہ گھیراؤ ہوتا ہے، انسان کسی گناہ میں پھنسنے کا خدشہ ہوتا ہے، یا اس کی جو انسان کی جو طاقت ہے ایمانی اس کے بنسبت جو آگے کام ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گناہ میں پھنس جانے کا خدشہ محسوس کرتا ہے۔ تو اس وقت بھی پھر یہ حکم ہوتا ہے کہ تم اللہ سے توفیق مانگو، اللہ سے مدد مانگو کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، کہ اے اللہ یہ جو میں گناہ دیکھ رہا ہوں اگر آپ مجھے نہیں بچائیں گے تو اے اللہ میں اس گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ انسان جیسے ہی کسی انسان کو دیکھتا ہے، حالانکہ کوئی اس کا جاننے والا ہے یا اس کے ساتھ کوئی وابستگی ہے، کوئی تعلقات ہے، تو وہ جب سامنے آتا ہے تو پھر انسان پڑھتا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ یہ آدمی اچانک آ گیا لیکن میں اس آدمی سے ابھی ملنے کے لیے تیار نہیں تھا، اب یہ کسی نہ کسی چیز کا مطالبہ کرے گا یا کوئی سوال کرے گا تو اے اللہ میں اس کو شاید پورا نہ کر سکوں، تو یہ اللہ سے طاقت مانگتا ہے کہ اے اللہ یہ انسان اچانک آ تو چکا ہے تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے کہ اے اللہ اس کے شر سے یا اس کی کوئی بھی جو اللہ مجھے تکلیف دیتا ہے اس کی برائی سے بچنے کے لیے اے اللہ طاقت تو مجھے دے گا، اے اللہ مجھے طاقت دے کہ میں اس کا سامنا کر سکوں اور اس کی برائی اور اس کے شرور سے محفوظ ہو سکوں۔ پھر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب انسان کوئی نیک اعمال میں لگتا ہے تو لوگ اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں، یہ نیکی کی بات کرتا ہے، لوگ پسند نہیں کرتے، تو پسند نہ کرنے میں پھر یہ انسان محسوس کرتا ہے کہ میری ضروریات زندگی ہیں اور جو ہے میں بھی ایک وقت گزارنے والا انسان ہوں، تو میں کیسے اس زندگی کا سامنا کروں کہ سارے مجھ سے کنارہ کش ہو رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر جگہ پہ انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا، تو اللہ نے فرمایا کہ سب سے قریب جنت میں کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ ہوگا جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، یعنی کیا گناہوں سے بچنے والا ہوگا۔ دنیا چاہے وہ انسان کیا ہے کہ مکہ کے اندر ہے، مدینہ کے اندر ہے، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہے، لیکن اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واعلموا ان اللہ مع المتقین، کہ جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یعنی جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، دنیا کتنی بھی کنارہ کشی کرے لیکن اللہ کی یہ تسلی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ہیں، پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں۔ پھر اللہ نے دوسری خوشخبری سنائی کہ تم لوگوں سے محبت کرتے ہو، تم جو ہے نا لوگوں کے پیچھے چلتے ہو، تم چیزوں سے محبت کرتے ہو، کہ اگر تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہو ساری دنیا تم سے دور ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ ڈرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، یعنی جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی خوشخبری ہے کہ اس کے مقابلے میں کتنے بھی اگر غم آ جائیں تو انسان کو کوئی اس پہ غمی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اصل ساتھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، اور موت کے بعد اللہ ڈرنے والوں کو جو ساتھ نصیب فرمائے گا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ وہ جن پہ اللہ نے فضل کیا، جن پہ نام کیا، وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صلاحہ ہیں، وحسن اولئک رفیقا، یہ بہترین ساتھی ہیں۔ تو جس کو اللہ مل گیا اسے یہ ساتھی ملیں گے، اور وہ تقوی سے ملتے ہیں، اللہ سے ڈرنے سے ملتے ہیں، اگرچہ ساری دنیا ناراض ہو، کسی کا خیال نہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔